السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جامع ترمذی کی وضاحت ہو رہی ہے، اور الحمدللہ کتاب التفسیر میں ہم سورہ آل عمران کو بیان کر رہے ہیں۔ ابھی جو آیت پڑھی ہم نے، آیت نمبر 161، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ شان نزول یہ ہوا کہ بدر کے موقع پر مال غنیمت میں سے ایک جھالردار لال چادر گم ہو گئی۔ مال غنیمت کیا ہوتا تھا؟ جس کو بوٹی کہتے ہیں، کہ دشمن جب چلا گیا، مال چھوڑ کر گیا، تو جو کچھ مال میدان میں ہے اس سب کو جمع کیا جاتا تھا، چاہے وہ مال سونا چاندی ہو، یا کپڑے ہوں، یا کھانا ہو، یا اونٹ ہو، یا غلام باندیاں ہو، جو بھی، ان سب کو مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور اس میں حصہ اس آدمی کا ڈبل ہوتا تھا جو اپنے گھوڑے کے ساتھ شریک ہوا ہے، اور اس کا سنگل ہوتا تھا جو پیدل شریک ہوا ہے۔ تو اس کو مال غنیمت کی تقسیم کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا، احلت لی الغنائم، کہ میری جو خصوصیات ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اگلی امتوں میں حلال نہیں تھا، بلکہ اگلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ مال غنیمت کو جمع کر کے اس میدان میں رکھتے تھے، اور پھر نبی دعا کرتے تھے اس زمانے کے جو نبی ہوں کہ اللہ ہم نے تیرے لیے قتال کیا، تیرے لیے دشمنوں سے لڑائی کی، اور یہ مال غنیمت ملا ہے، اس کو قبول فرما لے۔ تو آسمان سے آگ اترتی اور کھا جاتی، مطلب جل کر مال خاک ہو جاتا۔ یہ آگ کا اتر جانا ہی قبولیت کی علامت تھی۔ اگر آگ نہ اترتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے جنگ کو قبول نہیں کیا، یہ مال غنیمت ریجیکٹڈ ہو گیا۔ یا یہ کہ اس مال غنیمت میں کسی نے خیانت کی ہے، تو نبی پھر قبیلوں کے لیڈروں سے ہاتھ ملاتے تھے، مصافحہ کرتے تھے۔ جس قبیلے کے انڈیویجول نے، کسی فرد نے چوری کی ہوئی ہوتی تھی مال غنیمت میں، اس قبیلے کے لیڈر کا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے نبی کے ہاتھ کے ساتھ اسٹک ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد تمام لوگوں کے ساتھ جو اس قبیلے کے لوگ ہوتے تھے ان سے مصافحہ کرتے، حتیٰ کہ وہ آدمی پکڑا جاتا اور سب کے سامنے رسوائی ہوتی اس کی۔ اسلام میں اللہ نے حلال کر دیا کہ یہ مال، اس کو آگ نہیں کھائے گی، مال غنیمت ہے، اس کو آپ تقسیم کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے آسانی فرما دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب مال لا رہے تھے تو کوئی وہ سرخ چادر، وہ اسپیشل کوئی خوبصورت چادر ہوگی، لے کر آیا، یا یہ کہ مال غنیمت میں سے کسی کے پاس ہاتھ پہ نظر آئی، لیکن جب مال تقسیم ہو رہا ہے تو نظر نہیں آئی کہ بھئی وہ چادر کہاں چلی گئی۔ کسی نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے، کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہوگی۔ بھولے صحابہ تھے، کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے لے لی ہوگی۔ آیت نازل ہوئی، یاد رکھو نبی معصوم ہوتا ہے، اور مال غنیمت میں خیانت یہ بہت بڑا گناہ ہے، نبی سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ جو مال غنیمت میں خیانت کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ دیکھیے، ایک عام آدمی امانت رکھے کسی کے پاس، اس میں خیانت یہ بھی گناہ ہے، لیکن مال غنیمت میں خیانت یہ شدید گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قومی مال ہے، اس مال میں سب کا حصہ لگا ہوا ہے، جتنے شرکاء ہیں اس جنگ کے سب کا حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب انفرادی امانت سے زیادہ اس قومی امانت کا گناہ ہے خیانت کرنے کا۔ اسی سے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ کسی قومی خزانے کے ذمہ دار ہیں یا قومی امانتوں کے ذمہ دار ہیں،
ان کی رسپانسبلٹی اور زیادہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کریں۔ قرآن نے اس کو فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اس طرح کرے گا قیامت کے دن وہ اس چیز کو لے کر آئے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت 169 شہداء کے بارے میں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مت شمار کرو، مت خیال کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، رب کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہیں اس نعمتوں سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشی اس چیز سے خوش ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور جو لوگ ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے ہیں ان کی حالت پر بھی وہ خوش ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ وہ حضرت جابر اس وقت بہت چھوٹے تھے، بالغ ہونے کے قریب تھے۔ کہتے ہیں مجھ سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ بہت غمگین اور ساڈ نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا جابر کیا بات ہے، بہت ٹوٹے ہوئے دل کے نظر آ رہے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، ابا جان شہید ہو گئے اور بہت کچھ قرضہ چھوڑا ہے، اور بہنیں ہیں میری، بچے بھی ہیں اور قرضہ بھی ہے، میری پریشانی کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری سناؤں کہ اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ ملاقات کیسے کی؟ فرمایا ضرور۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی مگر یہ کہ پردے کی اوٹ میں ورائے حجاب بات کی ہے، لیکن جب آپ کے والد حاضر ہوئے تو اللہ نے رو در رو بات کی ہے، فیس در فیس ڈائریکٹ بات کی ہے، اور فرمایا اے بندے مجھ سے آرزو کر، تمنا کر، تمہارے والد سے اللہ نے یہ کہا تمنا کر میں تجھے دوں گا۔ آپ کے والد نے تمنا کیا کی؟ اے اللہ مجھے زندہ کر کے دوبارہ لوٹائیے، میں دوبارہ آپ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کے ابا نے کہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ پہلے سے یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جائے گا دوبارہ اس کو آنا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے ابا جان نے کیا کہا؟ آپ کے ابا جان نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا پیغام اور سلام پہنچا دیجئے ان لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب ان سے پوچھا گیا کہ عند ربہم یرزقون جو کہا ہے اللہ نے رزق دیا جاتا ہے، تو یہ کیسے رزق دیا جاتا ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ شہداء کو رزق کیسے دیا جاتا ہے؟ تو فرمایا شہداء کی روحیں ہرے پرندوں کے پوٹوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھی ہے، گویا گرین ہیلی کاپٹرز کے اندر جہاں چاہتی ہے چلتی ہے، اڑتی پھرتی ہیں یہ روحیں، اور عرش میں جہاں چاہے جاتی ہیں، جو چاہے کھاتی ہیں۔ اللہ نے ان کی طرف ایک مرتبہ جھانکا تو پوچھا تم اور کیا چاہتے ہو، تمہیں کچھ دیا جائے؟ شہداء کی روحوں نے جواب دیا اللہ کیا اور کیا چاہیے، جنت میں آزادی سے اڑتے پھرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، کیا چاہیے؟ دوبارہ اللہ نے پوچھا کوئی چیز دوں؟ تو پھر اللہ نے شہداء نے کہا کہ آپ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دیں تاکہ ہم دنیا کی طرف جائیں اور آپ کی راہ میں دوبارہ شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ہونے والا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں اور انہیں اطلاع دے دیں کہ ہم یقیناً خوش ہیں۔ دیکھیے شہید کا درجہ عام مسلمانوں سے اونچا ہے۔ کیا کہا قرآن میں کہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، یہاں پر یہ آیت ہے، اور سورہ بقرہ میں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی کیسی ہے
یہ اللہ کو پتہ ہے ان کی زندگی. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ شہداء کا جو مرتبہ ہے نبی کا مرتبہ ان سے اونچا ہے، تمام انبیاء کا مرتبہ. تو جب شہید کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو انبیاء بھی زندہ ہیں. اور حدیث میں صاف الفاظ ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یرزقون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو نبی کا درجہ شہید سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے. اس وجہ سے آیت نمبر 180 سورہ آل عمران کی آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو کنجوسی کر رہے ہیں، اپنے مالوں کے اندر کنجوسی کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کہ یہ کنجوسی ان کے لیے خیر ہے. نہیں، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن اس مال کو گلے میں طوق پہنا دیا جائے گا جس کو یہ بخیلی کر رہے تھے. اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مال کو گنجے سانپ کی شکل دے کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے، اس مالدار کے گلے میں. پھر وہ اس کے جبڑے کو نوچے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. مال کو گنجے سانپ کی شکل کیوں دی جائے گی؟ دیکھیے سانپ اور خزانہ اس کو مناسبت ہے. اکثر دفینہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں سانپ ہوتا ہے، اس وجہ سے گنجے سانپ کی شکل اس کو دے دی جائے گی. ایک دوسری حدیث میں ہے اچھا اگر مال کا حق ادا کر دیا، زکوٰۃ اس کی دے دی، تو پھر یہ وعید اس کے لیے نہیں ہے. وعید اس کے لیے ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بڑے عرصے سے ایک کھٹک سی ہے ذہن میں. جی فرمائیے. یہ اسلام میں ہر چیز 70 گنا کیوں ہے؟ کیا ہر چیز 70 گنا 70؟ اچھا کہ اگر یہ کر لیا تو 70 گنا یوں، 70 گنا اتنی تکرار ہے کہ بس میں کیا اگر میں نے مثالیں سے نہ شروع کی صبح سے شام ہو جائے گی. جی جی صحیح ہے. ہاں چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم. بہت قریب میں 2 یا 3 دن پہلے یہ بات آ چکی تھی. جہاں پر 70 کا لفظ آتا ہے، غالباً کل ہی آیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مکمل کرنے والے ہو 70 امتوں کو. قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، کہ اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بخشش نہیں ہوگی. یہ 70 کا جو نمبر ہے 70، عرب میں اس کو تکثیر کے لیے یعنی زیادہ بتانے کے لیے یہ نمبر استعمال کرتے تھے. جیسے ہمارے زبان میں کہتے ہیں بھائی لاکھوں، یا اب انگلش میں بولیں تو ملینز بول دیتے ہیں. ناٹ ایگزیکٹلی ملینز مراد نہیں ہوتے اس سے. اسی طرح جب لاکھوں کہتے ہیں تو کوئی 1 لاکھ یا کئی لاکھ مراد نہیں ہوتے ہیں. بہت زیادہ ہے یہ بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں بھائی لاکھوں. ٹھیک اسی طرح اس زمانے میں عرب کے اندر جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا کثرت کو بیان کرنے کے لیے، زیادہ چیز کو بیان کرنے کے لیے، وہ 70 تھا. اسی لیے بار بار 70 کا لفظ آتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی 70، بلکہ ہو سکتا ہے 80 ہو سکتا ہے 100 ہو سکتا ہے 500 ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو بے انتہا سمجھنا چاہیے. لیکن 70 کا لفظ جو ہے یہ عدد کی تعداد
متعین کرنے کے لیے نہیں بلکہ تکثیر کے لیے ہے۔ دوسری حدیث اسی میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اس میں فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لیا، قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ اور پھر وہ آیت پڑھی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جس نے اپنی قسموں کے ذریعے کسی کا مال دبا لیا، نہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور نہ اس کی طرف نہ اس سے بات چیت کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی سورہ آل عمران کی آیت 185 ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آیت کا مضمون یہ کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ دیکھیے، مزہ چکھا جاتا ہے اچھی چیز کا، اس کا مطلب موت اچھی ہے، مزہ چکھنا ہے اس کا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تم کو پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن، یعنی جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس کا پورا اجر ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ سکسیس کیا ہے اللہ نے قرآن میں اس آیت میں بیان کیا۔ کامیابی یہ ہے جہنم سے بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، باقی دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے بس۔ 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کو دہرایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورہ انبیاء میں بھی ہے، یہ سورہ آل عمران میں ہے، اور تیسری جگہ سورہ عنکبوت میں آتی ہے، پھر کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، 3 مرتبہ۔ دوسری حدیث آ رہی، فرمایا اپنے کیے پر خوش ہونا اور نہ کیے ہوئے پر تعریف کا خواہاں، یہ اہل کتاب کا شیوا تھا۔ آیت نمبر 188، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ جو لوگ اپنے کردار پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کام پر جو انہوں نے کی نہیں، ایسے کاموں کی تعریف کی جائے، ایسے لوگوں کو عذاب سے بچا ہوا خیال نہ کریں، دردناک عذاب ہوگا ان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کوئی بات دریافت کی، مثلا یہ معلوم کیا تورات میں میری اور میری امت کے لیے کیا اوصاف آئے ہیں، یہود نے مختصر بتا دیا، کچھ باتیں بتا دی، باقی گول کر گئے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوئے تو جو بات انہوں نے بتائی اس پر خوش ہوئے، اور امیدوار ہوئے کہ جو باتیں انہوں نے نہیں بتائی اس پر بھی تعریف کی جائے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو عذاب سے بچا ہوا سمجھا ہے، جو باتیں اللہ نے نازل کی تھی وہ بھی بتانی تھی، پوری وہ نہیں بتائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مروان ابن حکم نے ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ اللہ کی قسم، اگر ہر وہ شخص سزا دیا جائے گا جو خوش ہوتا ہے اس کام سے جو اس نے کیا ہے، اور تعریف کی جائے اس کی پسند کرتا ہے اس کام کی جو نہیں کیا اس نے، تو ہم سب کے سب سزا دیے جائیں گے، ہم سب کے لیے سزا ہوگی، کیونکہ ہمارا سب کا یہی طریقہ ہے۔ تھوڑا سا جو کام کیا ہم چاہتے ہیں ہماری تعریف کی جائے، اور جو کام ہم نے نہیں کیا اس پر بھی تعریف کی جائے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تمہارے لیے آیت نہیں ہے، آیت یہود کے بارے میں ہے۔ پھر وہ واقعہ بیان کیا کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور انہوں نے پوری آیت بیان نہیں کی، پورے اوصاف بیان نہیں کیے، پھر بھی وہ خوش ہو رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں، حق تعالی شانہ ہمارے تمام وہ لوگ جو اس وقت بیمار، ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ
فی الدین والدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہو ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو ہمارے رشتہ دار بیمار ہو ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہمارے اس سے حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کرتے ہیں ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔